تو اب میرے بیٹے کے معدے کے رستے دل تک پہنچنے کا ارادہ کیا ہے محترمہ پریز ملک نے۔ وہ بھابھی سے پوچھ کر بلاخر نہاری تیار کرنے لگ ہی گئی تھی کہ وہ تھوڑی بہت کوکنگ کر لیتی تھی، لیکن ایسی بھاری بھرکم ڈشز اس نے کبھی ٹرائی نہیں کی تھی۔ لیکن ابھی بھابھی کے بتانے کے بعد وہ بنانے لگی تھی کہ چپتی آواز پر اس کا اعصاب شدید تناؤ کا شکار ہوا، لیکن وہ بمشکل خود کو کمپوز کرتی چہرے پر دبائی ہوئی مسکراہٹ سجائے مڑی۔ پریز ملک نہیں، بلکہ آپ مجھے پریز زاویار عباس یا پھر مسز پریزے بلا سکتی ہیں۔ اس کی بات پر ان کا چہرہ پل بھر میں سیاہ پڑا۔ اور دوسری بات، مجھے معدے کے ذریعے دل پر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو آلریڈی ہی آپ کے بیٹے کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھی ہوئی ہوں، تبھی تو ادھر ہوں، اور یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اس نے انہیں کھڑے کھڑے چلانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی، جبکہ ان کا سیاہ پڑتا چہرہ اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار بن کر برس رہا تھا۔ آپ ہی کی نظروں کے سامنے تو آپ کا بیٹا دنیا سے لڑ کر مجھے یہاں لے کر آیا ہے، کیا آپ اتنی جلدی بھول گئیں؟ دل پر جو گزری سو گزری، ان الفاظ پر لیکن اس نے ان کو جلانے میں پورا زور لگا دیا تھا۔ پریزے بھابھی کی کال ہے۔ اف، اس کا دل کیا وہ اس شخص کو مروڑ کر رکھ دے۔ دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تو وہ اوپن کچن کی انٹرنس پر موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اسے ایک دم یوں کچن میں دیکھ کر جہاں وہ خوش ہوئی وہیں شرمندگی سے اس کا دل کیا کہ وہ خود کو کہیں جادو کی چھڑی سے غائب کر کے رکھ دے۔ جبکہ وہ اس کے تاثرات غور سے دیکھنے لگی تو وہ بمشکل تاثرات پر قابو پاتی اس کی طرف بڑھی، جس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ان کی گفتگو کس حد تک سن چکا ہے۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور کال کاٹ کر دوبارہ کوکنگ رینج کی طرف متوجہ ہو گئی کہ شاید زندگی میں پہلی بار اس شخص کے سامنے اس نے اس حد تک شرمندگی محسوس کی تھی کہ وہ نظریں چرانے کے ساتھ چہرہ چھپانے پر بھی مجبور تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے ان کو جلانے کے لیے اس حد تک فضول گوئی کرنے کی؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے کے ساتھ کوکنگ کرتی رہی۔ ارے واہ، آپ نے تو بڑی زبردست کوکنگ کی ہے، عباس انکل نے پہلا نوالا لیتے ہی کہا تو اسے بے ساختہ اپنے ابو کی یاد آئی تو ایک میٹھی سی نرم مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ تھینک یو انکل، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے اس بڑے سے گھر میں عباس انکل کا وجود غنیمت لگتا تھا، لیکن ایک کنال پر بنے اس شاندار ولا میں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ خاموشی سے اسے وہ چند پل اچھے لگتے تھے جن پلوں میں عباس انکل گھر ہوتے تھے کہ وہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہتے تھے۔ اسے خاموشی سے وحشت ہوتی تھی کہ خاموشی تو اس کے اندر تک سرایت کر چکی تھی۔ اس کے لیے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ دل کھول کر بولا کرے، کہ اپنے اندر کی خاموشی کو مات دے دے، لیکن یہاں اتنے بڑے گھر میں گنتی کے ہی لوگ رہتے تھے اور ان میں سے بھی صرف ایک کے ساتھ ہی وہ ریلیکس فیل کرتی تھی۔ واپس کب جا رہے ہو زاویار؟ مسز عباس نے ایک نظر بہو اور سسر کو دیکھتے پوچھا تو اس نے گہری سنجیدگی سے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 دن تک واپسی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کمشنر سے ملاقات ہو گئی؟ عباس صاحب نے پوچھا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا جو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھنے ہی لگے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا تھا کہ اس کی بھوک مٹ چکی تھی اور وہ ان کی میت میں لاؤنج کی طرف چل دیا۔ ایک جگہ کی زمینی کارروائی کے باعث ان سے ملنا تھا۔ وہ ان کو جواب دیتا ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مرتضیٰ ہمدانی کا کیس ہے، انہوں نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ ایک دم نظر چرا گیا۔ جی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جواب دینا پڑا۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے اسے روکنے کے لیے تیاری شروع کی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے اصولوں کی وجہ سے کہیں سے مات کھائے۔ جی جانتا ہوں، اس نے سرد انداز میں جواب دیا۔ پھر بھی؟ انہوں نے تیکھی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں پھر بھی، اور بابا پلیز مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ ٹھوس اور سرد انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، مسز عباس کے آنے پر چپ کف گئے، جبکہ ان کے پیچھے ٹرالی گھسیٹتی پریزے بھی تھی۔ بیٹا آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ملازم کدھر ہیں؟ بابا نے تھوڑی ناخوشی سے پوچھا، جبکہ وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا جو چائے بنا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں انکل، آپ میرے ہاتھ کی چائے پی لیں، وہ آہستگی سے بولی اور چائے بنا کر دونوں میاں بیوی کو تھمائی، جبکہ تیسرا کپ تیار کر کے اس نے اس چھوٹی سی ٹیبل پر رکھا جس کے ساتھ رکھے صوفے پر اس کا شوہر بیٹھا اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یونی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ چائے کے سپ لیتے عباس صاحب نے پوچھا۔ نہیں انکل، سب ٹھیک ہے الحمدللہ، وہ انہیں دیکھتی ہوئی بولی۔ چھٹیاں لے لیں کچھ دن یونی سے تو زاویار کے ساتھ لاہور چلی جائیں، ویسے تو آپ لوگ کہیں گئے ہی نہیں، آپ نے یونی سٹارٹ کر دی، یہ واپس ڈیوٹی پر۔
اب تو آپ لوگ کچھ دن گھوم پھر آئیں۔ ان کی بات پر جہاں اسے چائے پیتے اچھو لگنے لگا، وہیں اس کے ساتھ بیٹھی مسز عباس پہلو بدل کر رہ گئیں۔ جی انکل، وہ ہولے سے بولی کہ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے اس شخص کے میسنے پن پر غصہ آتا تھا جو بولتا نہیں تھا، حالانکہ وہ خود گواہ تھی کہ یہ شخص اتنا بولتا تھا کہ خود اسے کانوں پر ہاتھ دھرنے پڑ جاتے تھے اس کی فضول گویاں سنتے سنتے۔ آپ گھر کا کام نہیں کیا کریں گی، اس کام کے لیے ملازم ہیں۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد ابھی نوٹس اور بکس اکٹھی کر ہی رہی تھی جب اس کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو پہلے ہی اس کی خاموشی سے چڑی ہوئی تھی، اس کے ان حکمیہ الفاظ پر بھننا گئی۔ سانس بھی نہ تمہاری مرضی سے لوں؟ اس کے یوں بھنا کر کہنے پر ایک پل کو وہ حیران ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اس مرد مار رویے پر ایک دبی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچلنے لگی۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتے اس نے کہا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ یہ تھرڈ کلاس ڈائلاگ مجھ پر نہ آزمایا کرو، انہیں کھول کر پی چکی ہوں میں۔ ایک ہاتھ زور سے اس کے سینے پر مارتی وہ لفظ چبا چبا کے بولتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ میں یہ جانتا ہوں مسز، لیکن یہ بات پھر بھی کہوں گا کہ آپ آئندہ کوئی کام نہیں کریں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ غصے سے پلٹی۔ میں سارے کام کروں گی، روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ مجھے، اسے انگلی دکھا کر کہتی وہ غراب سے روم میں گھسی جبکہ وہ بند دروازے کو کھول کر رہ گیا۔ اسٹبرن لیڈی۔ باجی، اس نے ہال میں بیٹھی امی اور رابیل کو دیکھتے اسے پکارا تو وہ چاول چنتی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہاں بولو، اس نے سر دوبارہ چاولوں پر جھکاتے کہا تو وہ جھنجھلائی۔ ادھر دیکھ کر بات سنو نا میری، وہ اندرونی حالت سے پریشان ہوتی چیخنے والے انداز میں بولی تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زیان بھائی مجھے کہتے کہ ابو نے کہیں میری بات کی ہے، وہ رابیل سے اتنی فرینک نہ تھی اس لیے ڈھکے چھپے انداز میں بات کی تو وہ دونوں سمجھ گئیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کہاں؟ اس کے لب تھر تھرائے۔ شہیر کے ساتھ اس کی حالت اور ویران ہوتی نگاہوں سے نظر چراتے صوفیہ بیگم بولیں تو ساتوں آسمان دھڑا دھڑ اس کے سر پر گرے۔ کیا؟ وہ حیرت اور صدمے سے چلائی تو رابیل نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ رشتہ دیکھیں میرا اور اس کا، میں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دوں گی، میں خود ابو کو منع کروں گی، وہ غصے اور بھیگتی آواز سے چلائی جب اس سے بھی زیادہ زوردار آواز میں رابیل بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم ابو سے کوئی بات نہیں کرو گی اور ختم کرو اپنی کم گشتہ محبت کا سوگ۔ ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے تمہاری بے وقوفی نے ہمیں، اپنی مہربانی کر کے اس زبان کو ابو کے سامنے مت کھولنا، سختی سے اسے وارن کرتی وہ تھپ تھپ کرتی کچن میں جا گھسی جبکہ وہ شعلہ باز نگاہوں سے اس راستے کو گھونڈنے لگی جدھر سے وہ گئی تھی۔ امی پلیز، وہ امی کی طرف متوجہ ہوئی جو نادانستہ طور پر ان کی طرف سے لاپرواہی برت رہی تھیں۔ امی آپ خود دیکھیں، رشتہ دیکھیں، عمر دیکھیں، تعلیم دیکھیں، کیا اس دن کے لیے پڑھایا تھا؟ کیا اس دن کے لیے آزادی دی تھی آپ نے؟ اسے سوچ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ اس کا رشتہ شہیر کے ساتھ کرنے لگے تھے۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا کسی اور کا سوچتے، بولتے بولتے اس کی آواز روننے لگی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی زری، تمہارے ابو کا فیصلہ ہے، انہوں نے صاف انداز میں کہا تو اس کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ تو آپ کا کوئی فرض نہیں ہے کیا، کوئی حق نہیں کیا ہماری زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے؟ وہ کھڑے انداز میں بولی۔ نہیں، ان کا ایسا انداز دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اتنی تکلیف تو اس کے انکار نے نہیں دی تھی جتنی یہ فیصلہ دے رہا تھا۔ یہ مشورہ ہے کس کا؟ اور انایا بھابھی، شہیر کی والدہ سے کس نے بات کی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں بے شمار اندیشے بولنے لگے۔ یہ تمہاری باجی اور ابو کا ہی فیصلہ اور مشورہ ہے، اور شاید تمہارے ابو بات کر چکے، انہوں نے صاف صاف بات بتائی کہ وہ خود کو تیار کر لے، لیکن ان کی بات سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ یہ ہے ہی میری دشمن، میری کوئی خوشی راس نہیں آتی اس کو، یہ سٹینڈ لے رہی ہیں میرے لیے، ہمیشہ کہتی تھی کہ جو مجھے نہیں ملا میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ تم لوگوں کو مل سکے، تو بتائیں انہیں تعلیم ہی نہیں سب کچھ ہوتی کہ اس میں میرے لیے سٹینڈ لیا تو کام پورا ہو گیا، زندگی گزارنی ہے مجھے اور یہ مجھے زندان میں دھکیلنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی جسے سنتے اندر سے زرشا بھی نکل آئی۔ جس گھر میں جانا ہمیں ان کے لیے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے بھی اسی گھر میں لے کر جانا چاہتی ہیں۔ اس نے دکھ سے کچن کی طرف دیکھا جبکہ اس کی ماں پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کے ابو اور بھائیوں کے آنے کا ٹائم ہوا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کے اس فن کے انکار کو سب بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے کہ اس نے انکار کر دیا، منایا کیوں نہیں اسے؟
ایسے سب شکر کر کے بیٹھے ہیں جیسے من پسند جواب مل گیا ہو۔ اس کی انکار کی ویلیو ہے تو آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ عنایا بھابی اتنی ہی آسانی سے اپنے بیٹے سے 5 سال بڑی لڑکی کو رشتہ دے دیں گی؟ وہ اتنا زور سے چلاتی بولی کہ اس کا گلا پھٹنے لگا۔ اور تب مجھے پتا ہے کیا ہوگا، آپ سب ان کی منتیں کریں گے، ترلے کیے جائیں گے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو، کہ اس کی عمر کا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے لیکن وہ بولتی چلی گئی، لیکن خدا کے لیے یہ ظلم مت کرے مجھ پر، نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، زندگی کا مذاق نہ بنائیں، منع کر دیں پلیز، ابو کو، امی پلیز۔ وہ سسکتی ہوئی تڑپتی ہوئی بولی، لیکن وہ چپ تھیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے تسلی نہیں دے سکتی تھیں۔ وہ بے شک تم سے چھوٹا ہو، کم پڑا ہو یا انکار ہو، لیکن تمہاری شادی اس کے ساتھ ہی ہوگی، اپنا مائنڈ سیٹ کر لو۔ ابو بات کر چکے بھابھی سے۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں رابل نے 2 ٹوک اور بے حس انداز میں کہا تو وہ وہیں ٹوٹتی گرتی چلی گئی۔ بھائی، وہ اپنی ہمت یکجا کرتی اپنے آخری سہارے کی طرف آئی۔ 3 دن ہو چکے تھے اسے مسلسل ریبل کی منتیں کرتے ہوئے، لیکن وہ کوئی بھی بات سننے کو آمادہ نہ ہوتی تھی، اور اگر ایک لمحے کو بھی وہ اپنے دل کو اس کے لیے آمادہ کر بھی لیتی تو اس کی سانسیں ٹوٹنے لگتیں۔ دل کسی ایسے جکڑ میں محسوس ہوتا کہ اس کی سانسیں الجھنے لگتیں، اور آج وہ ساری امیدیں یکتا کرتی سرغام کے پاس آئی کہ شاید وہی اسے اس زندان سے باہر نکال دے جس میں رہنے کا سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ ہاں بولو زری۔ وہ شاید موبائل پر بزی تھا، ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ موبائل پر سر جھکا لیا، جبکہ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتی بہت ساری ہمت جمع کرتی بولی، آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ سے بات کیا کروں۔ اس نے اس کے دل کی بات دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ دھیان ابھی بھی موبائل پر تھا اور اس نے شکر ادا کیا کہ وہ اس کی طرف مکمل متوجہ نہیں تھا اور وہ آسانی سے بات کر سکے گی۔ آپ ابو کو منع کریں نا شہیر سے رشتے کے لیے۔ اس نے ساری کوششیں اور ہمتیں یکتا کرتے بول دیا تو وہ جھٹکے سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بس میرا دل آمادہ نہیں ہے، آپ بس منع کر دیں، وہ جھنجھلاتی بولی۔ کوئی سالڈ ریزن تو بتاؤ نا، اس نے دوبارہ سے کہا تو وہ کچھ پل کو چپ ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا، بھتیجا لگتا ہے وہ ہمارا، اتنا چھوٹا ہے وہ مجھ سے، اور پھر پڑھا لکھا بھی نہیں۔ وہ وہی سب کچھ دہراتی چلی گئی جو وہ پچھلے 3 دن سے سب کے سامنے کہہ رہی تھی، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔ بھتیجا وہ کوئی سگا نہیں ہے، اس لیے یہ ریزن بھی گیا۔ وہ عمر کا کیا ہے، 2 سالوں تک وہ تم سے بڑا لگنے لگے گا۔ ویسے بھی ابھی کون سا شادی ہے، اور تعلیم ضروری تو نہیں سب کی ایک جیسی ہو۔ اس نے بڑے آرام سے اس کے سارے اعتراضات رد کر دیے تو وہ روحانسی ہونے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی مین ریزن بتاؤ جس کی بیس پر میں سب کو منع کر سکوں، اس نے اسے کہا، اور پھر ایک چانچتی نگاہ اس کے ضبط سے سرخ پڑتے بھیگے سوگوار چہرے پر ڈالی۔ کہیں اس انکار کے پیچھے اسون تو نہیں؟ اس کی آواز نے اسے اندر تک گھائل کیا اور وہ اب تک نہ کر سکی۔ نہیں۔ بہت سارے آنسو قطرہ قطرہ اس کے دل پر گرنے لگے۔ بس میرا دل مطمئن نہیں ہے، پلیز بھائی، مجھے نہیں رہنا اس خاندان میں، پلیز بھائی۔ وہ سسک رہی تھی۔ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن کوئی تسلی نہیں دوں گا، کیونکہ ابو کی ضد اور فیصلوں کو تو تم بھی جانتی ہو، اس نے بغیر لگی لپٹے کہا۔ اس لیے یہی بہتر تھا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں سب؟ بیٹیوں کی زندگی کے ہر فیصلے میں خوشی کو مقدم رکھتے، اور جب ان کی پوری زندگی کی بات آتی تو سب کیوں ان کی خوشی کو پسے پش ڈال دیتے ہیں؟ خود کلامی کے سے انداز میں بولتی وہ سرغام کو کچھ پل کے لیے لاجواب کر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے زری جو ہم غلط سمجھتے، وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کچھ برا نہیں کریں گے، تم اچھے کی امید رکھو۔ اس نے کچھ تسلی کے بول اس کی جھولی میں انڈیلے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے درد سے جو روح و جسم کے مرہم کے لیے کافی نہ تھے۔ تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو اور اس فیز سے باہر نکلو، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اس فیصلے کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مدد کرنے کا کہنے کے باوجود بھی وہ اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا، اس لیے وہ اسے کسی بھی طرح سے بہلانے اور سمجھانے کی صحیح کرنے لگا۔ جدائیوں کے فیصلے مشکل سے ہوں یا آسانی سے، ان پر عمل یقیناً انسان کو آدھا مار دیتا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اسے بھیگی سرخ آنکھوں سے دیکھتی اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آخری امید کا پھڑپھڑاتا دیا بھی بجھ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے صوفے پر سجے بلیو 2 پیس سوٹ کے ساتھ اپنی فیوریٹ بلیک جیکٹ کو دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس وقت ان کپڑوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا، خاص طور پر تب جب اسے اس کام سے منع کیا گیا ہو، اور وہ اس ضد میں بھی یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ دشمن اول کے کام کر رہی۔
جبکہ وہ یہ کام اس کی ضد میں نہیں بلکہ اس کی ماں کی ضد میں کر رہی تھی کہ اگرچہ وہ اسے کہہ چکی تھی کہ زاویار کے کام تم کرو گی، لیکن ان کا مقصد صرف اسے تکلیف دینا تھا۔ مگر جب اس نے محسوس کیا کہ زاویار کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے انہیں کس حد تک تنفر محسوس ہوتا ہے، یہ سوچتے ہی اس نے ان سے سر جنگ کا آغاز کر لیا۔ لیکن یہ ان دونوں خواتین میں سے کوئی جان ہی نہ سکا کہ اس جنگ میں وہ ایک جیتے جاگتے مرد کو لاشعوری طور پر استعمال کر رہی ہیں، جس کا انجام بہت برا ہو سکتا تھا۔ پریزے، وہ زور سے دھڑا تو وہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر چائے رکھتی پریزے کے ساتھ اس کے ساس سسر بھی ایک پل کو دہل سے گئے۔ زاویار کو کیا ہوا؟ عباس انکل فوراً بولے، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی کہ اس کی ایسی پکار پر اس کا دل بھی لرز رہا تھا۔ جائیں بیٹا، دیکھیں کیا ہوا، اس نے دوبارہ پکارا۔ اس کے دوبارہ پکارنے پر انہوں نے کہا تو وہ ان دونوں کو ایک نظر دیکھتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جی، اس نے اندر آتے اس سے پوچھا، جس کا چہرہ انتہائی سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی نگاہ اس کے چہرے پر سے ہوتی کمرے پر گئی تو اس کی نگاہ کو جھٹکا لگا۔ وہ جان گئی کہ میٹر کس خوشی میں گھوما ہوا ہے۔ میرے کپڑے کس سے پوچھ کر آپ نے نکالے ہیں؟ اس نے بمشکل خود پر قابو پاتے سرد انداز میں پوچھا تو وہ اپنے آپ پر قابو پاتی لہجے کو مضبوط بناتی بولی، تمہاری مدر نے کہا تھا کہ شوہر کے سارے کام کرنے ہیں، تو کیا ان کا کہا نہ مانوں؟ اس نے دل جلانے کی معصومیت کی حد تک کوشش کی۔ پریزے بیوی بن کر میرے کاموں میں ہاتھ مت ڈالیں۔ جس دن میں شوہر بن کر حق مانگنے آیا تو آپ منہ چھپاتی پھریں گی۔ انتہائی سرد و سپاٹ انداز میں ذومانیت سے بھرپور آواز نے ایک پل کو اس کے حواس جھنجھنا دیے۔ اس نے تپتی نگاہ وارڈروب کی طرف جاتے زاویار پر ڈالی اور پھنکاری، ہاں، اس سے پہلے کہ سارے حقوق تو تم نے جیسے مانگ کر لیے ہیں نا؟ اس کا طنزیہ لہجہ ایک تیر کی طرح اس کے سینے میں گڑھا۔ تو کیا اس کا بدلہ آپ ساری زندگی میرے کام کرتے اتاریں گی؟ اس نے بہت سادہ سے انداز میں اسے بھگو کر ماری۔ زاویار عباس، کسی دھوکے یا خوش فہمی میں مت رہنا۔ یہ سب میں اپنے آپ کو مار کر رہی ہوں اور کسی وجہ سے کر رہی ہوں، اور کسی بھول میں مت رہنا۔ جس دن مجھے موقع ملا میں تمہارے اس زندان کی زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے تپتے صحرا میں اسے لا کھڑا کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ وہ بھپرے شیر کی مانند اس پر دھڑا اور بمشکل ہاتھوں کو قابو کیا جو اس کا گلا دبوچنے کو آ رہے تھے۔ اس کا ایسا جنونی رد عمل دیکھ کر وہ ایک پل کو سہی لیکن 2 قدم پیچھے ہٹتی بولی، اسے بکواس مت سمجھنا، کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو نا کہ وہ آپ واپس آ چکا۔ زہریلے انداز میں بات مکمل کرتی وہ پلٹ کر جا چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ زہر اس کے جسم میں پوری طرح پھیل چکا تھا، جبکہ وہ وہیں نیلو نیل کھڑا اس کے لفظوں کی باسکت سن رہا تھا۔ بے شک اب کی بار پریز ملک کا وار بہت کاری تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے سینے سے گھٹی گھٹی سانس خارج کی اور سرخ بھیگتی پلکیں زور سے مسلیں، لیکن بے سود وہ وہیں ریلنگ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوتی لمبے لمبے گہرے سانس لینے لگی اور ابل ابل کر بہتے ہوئے آنسوؤں کا گولا حلق میں اترا کہ وہ اس وقت کسی کے سوالوں کی مجاز نہ تھی۔ کیا ہوا زاویار کو اتنا ہائپر کیوں تھا؟ جو ہی وہ نیچے پہنچی تو عباس انکل نے پہلی فرصت میں ہی اس سے پوچھا۔ وہ انہیں جواب دینے لگی جب اس کی نگاہ بھٹکی کہ اس کا ملازم پھر پھرتی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ان کی فائل مس ہو گئی تھی، اس نے بمشکل بات سنبھالی، جبکہ مسز عباس بہت غور سے اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان دونوں میاں بیوی کی کھوجتی نگاہوں سے بچنے کے لیے چہرہ آملیٹ کی پلیٹ پر کسی حد تک جھکا چکی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی وہ سیڑھیوں تک اترتا دکھائی دیا۔ اس کے انداز بہت درست اور عجلت بھرا تھا۔ وہ سلام کرتا وہاں سے نکلنے لگا جب مسز عباس بول اٹھیں، بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ ان کی بات پر اس کی گشادہ پیشانی پر ان گنت بل پڑ گئے تھے، لیکن وہ مڑے بغیر ہی بولا، جبکہ اس کا ملازم اس کے پاس سے اس کا بریف کیس اور کوٹ اٹھائے نکلا تھا۔ مجھے جلدی پہنچنا ہے کہیں۔ وہ کسی کی سنے بغیر قدم اٹھاتا چلا گیا۔ اچھا جاؤ زاویار کو سی آف کراؤ۔ اس سچویشن میں عباس انکل کے اس حکم پر اس کے گلے کو پھندا سا لگا، جبکہ اس کا اٹھتا قدم ٹھٹکا، لیکن وہ بے نیازی سے اگنور کرتا باہر کی طرف بڑھا اور جب مردہ سے گھسیٹتے قدم اٹھاتی ان کی جانب پھیکی مسکان اچھالتی اس کے پیچھے لپکی۔ جو کچھ لمحے ان کے درمیان بیت چکا تھا اس کے بعد ایسی فارمیلٹی گویا تختہ دار پر لٹکانے کے مترادف تھا، لیکن وہ آہستہ سے چلتی خارجی دروازے تک پہنچی، جبکہ اس سے بے نیاز وہ شخص تب تک اپنی گاڑی میں پہنچ چکا تھا، اور یہ بات وہ جانتی تھی کہ وہ شخص انا کی قید کا بہت بے رحم پرندہ تھا کہ جب بھی وہ انا کے پنجرے میں جاتا تو تب وہ سب سے بے نیاز اور بے رحم ہو جاتا تھا۔ باوردی ڈرائیور گاڑی پورٹیکو سے نکال رہا تھا، جبکہ وہ سیاہ گلاسز آنکھوں پر چڑھاتے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کارٹس کی گاڑی تیار کھڑی
ان کے نکلنے کے انتظار میں تھی۔ اس نے چور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے نکالے ہوئے ڈریس کے بجائے دوسری ڈریس میں ملبوس تھا۔ اس کی موجودگی سے یکسر بے نیازی برتتا وہ شخص گاڑی میں بیٹھتا اپنے گارڈز کے ہمراہ دیوہیکل گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ وہیں دل میں بڑھتے درد کے ساتھ کھڑی گیٹ کو تکتی رہ گئی۔ یہ سب تو اسے پوری زندگی برداشت کرنا تھا، لیکن انچاہے رشتوں اور لوگوں کے بیچ رہتے مروتیں نبھاتے وہ ادموئی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے مہر چاہے واپس آ چکا تھا، لیکن وہ مر کر بھی واپس جانے کی اہل نہ تھی، مگر اپنے شوہر کی لگائی گئی لفظوں کی آتش زدگی نے اس کے اندر تلخی اور درد کا وہ بھانپر جلا دیا تھا کہ وہ سب کہتی چلی گئی جو وہ کبھی بھی کہنے کی روادار نہ ہو سکتی تھی۔ وہ بے رحمی سے سوچتی ہوئی ڈھیلے ڈھالے قدموں سے واپس ہو لی۔ کون کھاتا ہے دوسرا دھوکہ؟ کیسے ہوتی ہے تیسری محبت؟ شدت عشق کے باوجود تعلق صرف چپکا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ ذری، وہ جو کروٹ بدلے لیٹی موبائل کی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھی، رابعہ کی آواز پر چونکی، لیکن دوسرے ہی پل اس کے اندر ناگواریت اور مزاحمت کی شدید لہر دوڑی تھی، لیکن وہ چپ چاپ لیٹی رہی، جبکہ اسکرین کو دیکھتی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ رابعہ نے اس خاموشی پر نیم مدھم سی روشنی میں گہرے سبز رنگ کے کپڑے پہنے لیٹی ذری کے پشت کو دیکھا جو 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا اس سے کلام تک کرنے کی روادار نہ تھی، بلکہ پورے گھر میں ہی اس کی چہکاریاں بند تھیں۔ غیروں میں بڑھتی رہی تیری گفتگو کی چاشنی، تیری آواز جن کا رزق تھی وہ فاقوں سے مر گئے۔ ٹاپ بار پر بلنک کرتا آن لائن دل کا درد بڑھا رہا تھا تو آنکھوں کے گوشے بدستور بھیگتے چلے گئے۔ ذری، اب کہ اس نے کندھے پر ہاتھ دھرا تو اس نے ہلکا سا منہ کیا، لیکن رخ نہ بدلا کہ وہ جس کیفیت میں تھی اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اگر کیا تو اتنی بے تکلفی کے بعد اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کے سوال سن کر اس کا دل ڈوبا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا دل کیا وہ زور زور سے کہکے لگائے۔ اس کے سوالوں نے نہ جانے کون کون سے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ اس کا دل کرلا رہا تھا اور اس کا دل چاہا وہ اس شخص کا گریبان جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ان سوالوں کے جواب اس سے پوچھے جو اس سے پوچھے جا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے، کیوں مجھے ایسے مقام پر لا چھوڑا ہے جب سب کے سوالوں کا سامنا کرنے کو میں اکیلی رہ گئی؟ وہ سب کی نظروں میں کچھ نہ کر کے بھی گنہگار ٹھہر چکی تھی۔ اس کی فیملی کی ہر عورت اسے ہی نشانہ بنا رہی تھی کہ اسی کی کسی غلطی کا باعث وہ اسے دھتکار کر جا چکا تھا، جبکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کی فاش غلطی اس سے کیا جانے والا عشق تھا، اس کی طلب میں اپنا عادی بنا لیا تھا۔ لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی کہ وہ اس شخص کے سامنے اپنی ذات بھول جاتی تھی۔ اس سے سوال کس بنا پر کرتی کہ سارا قصور ہی اس کا تھا؟ تم نے جواب نہیں دیا ذری؟ راویل کی دوبارہ آواز اسے سوچوں کے بھنور سے نکالتی باہر پٹک چکی تھی۔ ایسا قحط پڑا تیرے الوداع سے، گفتگو لفظوں کی بھوک سے مر گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوا، اس نے سرد انداز میں کہا، جبکہ نگاہ ان کی تصویروں پر جا ٹکی جو اس نے ابھی سینڈ کی تھیں کہ اس کے بقول وہ ابھی بھی اس سے بطور کزن ہر بات شیئر کرتا تھا بنا اس کے جذبات کی پرواہ کیے۔ لیکن ایسا کیوں کیا ہوگا کہ اتنی بے تکلفی کے باعث یہ سب ہوا؟ کیوں وہ سوالوں کے لیے چھوڑ کیا؟ اس نے زور دیتے دوبارہ پوچھا تو وہ پھٹ پڑی۔ مجھے کچھ نہیں پتا ہے، آپ مہربانی کر کے اسے خود جا کر پوچھ لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک قطار میں گرتے چلے گئے، جبکہ انداز بپھرا ہوا تھا۔ وہ شاید اس کی تصویروں کو دیکھ کر اندر لگی آگ کو مٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ریلیکس رہو اور سو جاؤ، وہ اس کا ایسا بھپرا انداز جو بے بسی سے بھرا ہوا تھا دیکھتی اسے تسلی دیتی بولی، جبکہ وہ ہارے ہوئے انداز میں لیٹ گئی اور بہت سے آنسو آنکھوں سے نکلتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ نگاہوں میں وہی دونوں گردش کر رہے تھے اور اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بے حسی سوچوں میں ڈولتی نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی وادی میں اتری۔ آپ تھوڑا تیار رہا کریں بچے۔ وہ یونی سے واپس آ کر کچھ دیر فریش ہونے کے بعد جب نیچے آئی تو عباس انکل اس کے پاس آ چکے تھے اور آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس چائے پی رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی اور ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگی۔ جب انہوں نے اچانک کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ جی انکل، وہ ان کی بات پر فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ آپ کی تو شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا اور آپ بالکل ڈل لگتی ہو، کوئی تیاری نہیں۔ وہ اپنی بیوی کی بہو سے لاپرواہی دیکھتے افسوس کرتے اس سے بولے۔ انہیں افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ سب کہنا ان کی بیوی کا فرض تھا، لیکن وہ تو جیسے اس کے وجود سے تھی ہی غافل، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ٹوک گئے کہ وہ عباسی ہاؤس کی بہو تھی اور اسے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بس میرا دل نہیں چاہتا، وہ پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتی بولی اور آنکھوں کی پتلیوں سے گہرے رنگ جھلملائے تھے۔
مہندی، چوڑیاں اور گجرے مجھ سے نسبت تھی ان کی۔ دکھ ماتم روک تیرے ہجر کے تحفے میں۔ نہیں، آپ اپنا دل بنائے نا، اچھا سا ریڈی ہوا کریں اور جولری پہنا کریں۔ وہ اسے نرمی سے بولے تو وہ سر ہلاتی کچھ لمحے بعد اٹھ گئی کہ اس وقت اسے تنہائی کی اشد ضرورت تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی کمرے کی جانب جا رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن کے پردے پر بہت سے منظر نمودار ہو رہے تھے۔ سلملاتے رنگ، ہرے اور پیلے رنگ کی چوڑیاں، مہندی کی دلکش خوشبو۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اے، تم نے پھر مہندی لگوا لی چڑیل؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں بولتا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے نا تمہیں اس کی خوشبو کتنی پسند ہے، وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو وہ تب اٹھا۔ مجھے بالکل بھی اس کی خوشبو پسند نہیں ہے، اس لیے آئندہ یہ لگا کر میرے سامنے مت آنا۔ وہ اس کے مہندی سے سجے خوبصورت سفید مومی ہاتھوں کو ناپسندیدگی سے دیکھتے بولا۔ خبردار جو مہندی کو ناپسند کیا، مجھے مہندی بہت پسند ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے بالکل بھی مٹنے نہیں دوں گی، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولتی اپنی مہندی سے سجے ہاتھ اس کی ناک کے مزید قریب کرتی بولی تو اس نے فوراً ناک چڑھاتے منہ پرے کیا۔ مار کھاؤ گی تم مجھ سے، اس نے مصنوعی انداز میں ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ چہرہ پیچھے کو پھینکتی کھل کر ہنستی تو اس کا ایسا من موجی انداز دیکھتے اس کے جذبات میں ابھار سا آیا۔ تم میری خوشی کا خیال کر لینا اور میں تمہاری خوشی کے لیے تمہارے ہاتھوں کو مہندی سے خالی نہیں ہونے دوں گا، اس نے اس کے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے گہرے انداز میں کہا تو وہ پل بھر میں بوکھلا اٹھی۔ اس کے آنسو اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر گرتے چلے گئے، جبکہ نگاہیں اپنی ہتھیلیوں پر مرکوز نہ جانے کیا کھوج رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن وہ دماغی طور پر یادوں کی وادیوں میں اس قدر کھوئی تھی کہ اس کی آمد سے انجان تھی، جبکہ آنسو سفید گالوں پر موتیوں کی طرح بکھرتے پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر بکھرتے جا رہے تھے۔ نہ، وہ چلائی، لیکن وہ اس کے ہاتھ تب تک پکڑ چکا تھا۔ میرے ہاتھ گندے مت کرو۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش میں تھی، جبکہ سب اس صورتحال کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ لو، گندے کہاں کر رہا ہوں، میں تو مہندی لگا رہا، وہ بڑے دل فریب انداز میں کہتا، کھلی ہوئی مہندی میں انگلی ڈبوتا مہندی انگلی پر اٹھا گیا، جبکہ اس نے یوں اس مہندی کو دیکھا جیسے کوئی خوفناک چیز ہو۔ میں نے مہندی لگوانی ہے، پلیز میرے ہاتھ گندے نہ کرو۔ اس نے للچائی ہوئی نظروں سے اپنے سفید ہاتھوں اور بازوؤں کو دیکھا جس پر اس نے رات کو بھر بھر کر مہندی لگوانی تھی، لیکن وہ تب تک اس کی ہتھیلیوں کے درمیان میں ٹکی کی مانند مہندی رکھتی اور وہ روحانسی ہو گئی، لیکن وہ وہی انگلی اس کی ناک پر پھیرتا سلاوے کی مانند غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد اس کے لب خوبصورت سی مسکان میں ڈھلے، آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے اور اس نے میٹھی سی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور ہاتھ چہرے کے نزدیک کرتے اس مدھم سی خوشبو کو سونگھنا چاہا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہوں کے ارتکاز اور آنسوؤں نے اس کی سوچوں کا مرکز کھلے انداز میں ظاہر کیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا، مگر پھر بھی وہ دھیمے قدموں سے اٹھا۔ لاشعوری انداز میں اس نے ہتھیلیاں ناک کے قریب کی اور نہ جانے کون سی مہک لینی چاہی، لیکن جب ہتھیلیوں میں اپنے ہی آنسو کے نشان دیکھے تو اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ پریزے، اس نے اس کے چہرے کے قریب کی گئی ہتھیلیاں اپنے گرم ہاتھوں میں تھامی تو اس نے آنسوؤں سے بھیگی تھکی تھکی نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں تو اس کی بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس نے نظریں جھکائیں اور نگاہ اس کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں پر ڈالیں، لیکن دکھ نے اس حد تک جڑیں اندر گاڑ لی تھیں کہ اس کے اندر مزاحمت کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اس پل پریزے کیا ہوا؟ وہ جانتا تھا اس کی کیفیت اس کے لیے وہ اس فیس سے نکالنے کو بولا تو اس نے دوبارہ نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا انداز اس قدر درد اور بے بسی لیے ہوئے تھا کہ اس کا اپنا دل درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے دلاسے دینے کو ہاتھ اس کے کندھے کے گرد حمائل کیا تو وہ تھک ہار کر سر اس کے کندھے پر ٹکا گئی۔ میرے شانے پر تیرا ہاتھ سلامت رہے، لیکن مسئلہ تیری تسلی سے بڑا ہے اب۔ اسے یوں درد سے بے حال ہوتے دیکھتے اس کی آنکھوں کے کنارے ہلکے ہلکے سرخ پڑ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بیوٹی گرل؟ وہ اسی اداسی سے سامنے گراؤنڈ میں بھاگتے دوڑتے خوش باش انسانوں کو دیکھتی ذہنی مفلسی کا شکار ہو رہی تھی۔ سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ کیا ان کو کوئی دکھ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ یہ لوگ ایسے کہہ کے کیسے لگا لیتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کی خوش باش چہرے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، کہ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے ان کے دکھ یاد دلاتے ہیں؟ اس کی ذہن سوچیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جب چٹکی بجاتے وہ بولی تو وہ چونک اٹھی۔ او حمائل، اس نے اسے دیکھتے بولا تو وہ دھپ سے اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ کتابیں سامنے پڑھ گئی۔
ہاں میں ہوں، لیکن تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ اس خوبصورت چہرے پر غم کے بادل کیوں لہرا رہے ہیں؟ اس نے شاعرانہ انداز میں تشویش سے پوچھا۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکان چھلک گئی اور دوسرے ہی پل اس نے نظریں دوبارہ سامنے منظر پر ٹکائیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی مدھم آواز گونجی۔ یہ پردہ داری میرے ساتھ مت کرو دلاویز، میں دوست ہوں تمہاری، ایسی پردہ داری کی قائل نہیں ہوں۔ تمہارا سرخ چہرہ اور روئی آنکھیں تمہارا حال بیان کر رہی ہیں، لیکن تم نہ جانے کیوں مجھ سے کترا رہی ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی ہی جاؤں، کہ میں ادھر بیٹھی رہوں تو عادت سے مجبور انسلٹ کرو گی، جبکہ تم اس رشتے کا بھرم بھی نہیں رکھو گی جس کی بنا پر میں اصرار کروں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھنے لگی۔ جب وہ سٹ پٹائی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہمائل پلیز تم تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کا لہجہ التجائیہ ہوا، جبکہ بائیں آنکھ سے آنسو چھلکتا اس کے درد کو زبان دے گیا۔ کیا ہوا دلاویز؟ دیکھو رو مت، میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر بوکھلا گئی، جبکہ وہ سر جھکاتی آنسو پیتی رہی۔ مما نے کچھ کہا ہے؟ وہ چونکہ کچھ اس کے اور اس کی ممی کے حالات کے بارے میں جانتی تھی، اس نے اس کی حالت دیکھتے پوچھا تو اس کا بایاں گال سنسنانے لگا اور تھپڑ کی گونج اس کے کانوں میں پھر سے گونجنے لگی۔ شی سلیپٹ می، اس کی شرمندگی اور درد سے چور آواز گونجی۔ وہ ابھی تک یقین کرنے میں متعمل تھی کہ اس عمر میں بھی اس کی ماں اس پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی۔ وہ جب تک 10 سال کی تھی تو اس کی ماں اسے بے درے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی تھی، لیکن پھر کچھ عرصے نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا۔ لیکن آج پھر انہوں نے فقط جوس کا گلاس ان سے ٹکرانے کے باعث ہلکا ساؤنڈ پر جھلکنے سے اسے تھپڑ دے مارا تھا، جس کا دکھ اور ذلت اسے بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر کچھ پل کو ہمائل بھی چپ سی ہو گئی، لیکن پھر اسے ساتھ لگاتی اسے چپ کروانے لگی۔ اوکے تم رو مت، آنٹی پریشان ہوں گی اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کس انداز میں تسلی دے، اسے بے رب سی بولی تو وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ بس کرو نا پلیز، دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز چہرہ صاف کرو۔ اس نے مڑ مڑ کر دیکھتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر کہا جو لڑکی کو روتے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کی بات پر اس نے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا تو اس نے پانی کی بوتل اسے تھمائی تو اس نے چپ گھونٹ لیتے بوتل واپس اسے تھمائی۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، تم ذرا فریش بھی ہو جاؤ گی اور پھر تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری مما سیٹ کیسے ہوں گی۔ وہ بوتل پکڑتی جمپ لگا کر اٹھتی بولی تو اس کی آخری بات پر اس نے ہلکا سا اسے گھور کر دیکھا اور کہکا لگا گئی۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی اسے کھڑا ہونے میں مدد دینے لگی اور پھر وہ دونوں باتیں کرتی کینٹین کی جانب چل دیں۔ آپ کے خیال شہری آخری اور بیسٹ چوائس رہے گی زیری کے لیے؟ ڈور نوب پر اس کا ہاتھ سرقام بھائی کی آواز سنتے رک سا گیا تو شاید نہیں یقیناً رابل سے مخاطب تھا۔ وہ جواب جانتے ہوئے بلا شعوری طور پر رابل کا جواب سننے کے لیے رک گئی۔ ہاں شہیر ہمارے لیے آخری چوائس ہے اور بیسٹ کا تو پتہ اللہ کو ہی ہے، تم اس کے لیے دعا کرو کہ وہ اس کے لیے بیسٹ ہی ہو۔ اس کی بات سن کر اس نے سختی سے نچلا لب دانتوں میں دبایا، دل میں نئے سرے سے ٹیس اٹھی تھی۔ ہم کچھ اور بھی تو سوچ سکتے ہیں نا، ادھر وہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ بھائی کی ہچکچاتی آواز آئی۔ زر میں جانتی ہوں اس کی حالت، میں اس کی دشمن نہیں ہوں جو ایسا کر رہی ہوں، تم جانتی ہو نا کہ اس گھر میں رشتے کے سخت خلاف تھی میں، اور اب جب انایا بھابھی اور شہیر کی طرف سے انکار بھی ہو رہا ہے، لیکن اصرار کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے جس کے باعث میں اس کی کسی آہ یا آنسو کے بدلے اسے کچھ نہیں دے سکتی، دلاسا بھی نہیں۔ اس نے کھلے انداز میں کہا تو سرغام فوراً بولا کیسی وجہ؟ اس کی بات پر رابل نے اسے دیکھا اور ہولے سے بولی ابو، کیونکہ یہ بات تم لوگ بھی جانتے ہو کہ وہ کبھی بھی خاندان سے باہر شادی نہیں کریں گے اس کی، اور وہ اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ اکثر رو پڑتے ہیں اس کی بات کرتے، اور اسی پریشانی کے ہاتھوں وہ جنید پھپھو کا دیور کا بیٹا اس سے اس کی شادی کر رہے تھے، لیکن تب میں نے منع کیا کہ ادھر نہیں کرنی، اس سے بہتر آپشن تو شہیر ہے۔ اس نے بات واضح انداز میں بیان کی تو وہ دونوں اپنی جگہ لاجواب ہو گئے۔ تو جب بھابھی ایگری نہیں ہے تو پھر کیسے؟ بھائی کی آواز اسے ہوش میں کھینچ لائی اور اس سوال نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ ابو منانے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ نواز بھائی کو۔ رابل کی بات پر اس کے اندر کا باغی پن شدت سے جاگ اٹھا اور اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی کو تباہی کے اس دہانے پر لے چلا کہ جہاں سے واپسی کا راستہ سوائے ذلت کے کچھ نہ تھا۔ اور میرے خیال میں زاویار کی فریضے کے ساتھ شادی کروانے کی سب سے بڑی حمایتی آپ تھیں۔ نائٹ کریم لگاتے ان کے ہاتھ ٹھٹکے اور پھر مڑ کر بیڈ پر نیم دراز کتاب کی ورق گردانی کرتے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ واپس آئینے کی طرف متوجہ ہوتے بمشکل اپنے تاثرات قابو کرتے
پوچھا۔ انہوں نے کتاب بند کی اور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا بس یہ ہے کہ آپ یہ بات بھول چکی ہیں کہ اس گھر میں آپ کی بہو آ چکی ہے اور وہ اس گھرانے کا حصہ ہے۔ آپ یہ تک نہیں دیکھ رہی کہ وہ بغیر کسی جولری یا تیاری کے پچھلے 3 ماہ سے یہاں رہ رہی ہیں، اور میرے خیال سے یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ ایسا سب عباسی فیملی کی بہو کا خاصا نہیں ہے، اسے زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کافی تفصیلی انداز میں بتایا تو وہ ایک پل کو چپ سی ہو گئیں، لیکن وہ بازی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں، اسی لیے نارمل تاثرات سجاتے ہوئے بولیں۔ اس کو شوق نہیں ہے تو میں نے اصرار نہیں کیا، غصے کو ضبط کرتے انہوں نے کہا۔ اسے شوق ہو یا نہ ہو، لیکن آج کے بعد میں اسے اس حالت میں نہ دیکھوں۔ کہ مت بھولیں کہ وہ ہمارے گھر کی بڑی بہو ہے اور زاویار کی محبت بھی، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں تحکمیہ کہا تو بے چتاب کھاتی وہ سر ہلا گئیں۔ ساتھ رہنے میں خسارہ تھا سو میں نے ہجرت کو چن لیا۔ سگریٹ کے مرغولوں پر نظریں جمائے اس کی سوچوں کی پروان کہیں اور بسی ہوئی تھی۔ اسے تقریباً 2 ماہ ہونے کو آئے تھے واپس ڈیوٹی پر آئے ہوئے۔ اس دن کی شدید تلخ کلامی کے بعد وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ رات کو گھر گیا تھا کہ جاتے جاتے ایک نظر اس کا چہرہ ہی دیکھ لے، لیکن کمرے میں پہنچتے ہی اس کو جھٹکا سا لگا کہ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی سونی ہتھیلیوں کو دیکھے جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کی حسرت اور خیالات کے بارے میں سوچتے ہی اس کے قدم اکھڑنے لگے کہ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اور پھر جب اس نے ہاتھ چہرے پر رکھے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، اور پھر اسے دیکھ کر وہ جس قدر ٹوٹ کر روئی تھی وہ اسی قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل پریشانی کیا تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی سے اتنا ادموا نہیں ہوئی تھی جتنا اسے یہ احساس مارتا تھا کہ وہ اس کی شادی کے بعد پھر سے لاپتہ تھا، اور یہ بات جانتا تھا کہ اس کی نگاہیں اس سے خاموش التجا کرتی تھیں، لیکن وہ اسے جان کر بھی انجان بنا دیتا۔ اس کے تلخ لہجے کے پیچھے چھپی اذیت کو وہ جانتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ اپنی اکڑ اور باروک شخصیت کے باعث اکثر سختی سے پیش آتا، لیکن اسے تکلیف نہ دینا چاہتا تھا۔ شاید اسی لیے اسے دور یہاں تھا کہ وہ بہت اصرار کے باوجود بھی اس کے ساتھ آنے پر رضامند نہ ہوئی تھی۔ اس سب میں اسے یہ بات تکلیف دیتی تھی کہ وہ اپنے اور اس کے بیچ کی اس پر اذیت، فاصلے اور تکلف کو کیسے پرے کرے گا، سوچتے اکثر اس کے دماغ کی نسیں تننے لگتی تھیں۔ بہت سی سوچوں کے بھنور میں منڈلاتے اس کی نگاہ اس کی موبائل کی طرف گئی، جہاں اس کا کیا گیا میسج سین کرنے کا نشان آ رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی اس سے بے نیاز تھی۔ اس کے واپس آنے کے 2 ہفتے بعد مما پاپا کا امریکہ جانے کا ارجنٹ پروگرام بن گیا، جس کی وجہ سے پاپا کے 1000 کہنے کے باوجود بھی وہ لاہور آنے کی بجائے اپنے گھر چلی گئی کہ اس کے ایگزامز نزدیک تھے اور وہ کوئی بھی چھٹی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اب وہ گزشتہ 1 ماہ سے اپنے میکے میں رہائش پذیر تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس سے لاپرواہ اور بے نیاز بھی۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس نے سر سے نگاہ بھرتے اپنی دکھتی آنکھوں کو انگلیوں سے دبایا اور ڈھیلے انداز میں بیڈ پر لیٹا سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اسے منانے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے ایک دفعہ انکار کیا، سب نے ہی اسی کو انا کا مسئلہ بناتے ہوئے بات ہی ختم کر دی۔ اب سب بار بار نہ جانے مجھ سے فضول سوال پوچھتے، خود کو کیسی تسکین دینا چاہتے۔ وہ جو چچے کی باتوں پر تپی ہوئی تھی، خود سے بڑے باسم پہ پوچھنے پر پھٹ پڑی۔ وہ اتنا بے لحاظ بھی نہیں تھا کہ اسے اصرار کیا جاتا، وہ تو ماننا تھا، لیکن وہ مانتا نہ۔ لیکن تب سب کو یاد آ گیا کہ منتیں کیوں کریں ہم، اور جب شاہ نواز بھائی کے سامنے منتیں کرنی ہیں، اور اس وقت سب بھولے ہوئے ہیں۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید غصے سے بولی، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ اس سے کسی نے اصرار نہیں کیا، نہ کسی نے وجہ پوچھی، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو نا کہ کون کر رہا۔ وہ چونکہ اسفند کا بہت قریبی دوست تھا، اسی لیے اس کی بات سے اتفاق کرتے بولا کہ اس کی اسفند سے بات ہوتی تھی اور وہ ساری بات جانتا تھا۔ صرف اس کی وجہ سے وہ کہتا کہ میں نے فیملی میں شادی نہیں کرنی، اور سب نے اس کی بات مان لی۔ اگر تھوڑا کسی نے اصرار کیا تو فارس بھائی نے ہی کیا۔ اس نے مزید کہا تو وہ چپ سی ہو گئی، لیکن دماغ میں نہ جانے کون سی خطبط جاری تھی۔ دونوں اطراف والوں نے انا اور ضد میں زندگی تباہ کر دی، اور یہ سب ابو کا قصور ہے، جنہوں نے بچوں کے مستقبل کے فیصلوں کی ڈوری کسی اور یہ کہہ کے ہاتھوں میں تھما ہی۔ وہ کڑے انداز میں بولتی اپنے اندر ابلتے آنسوؤں کے گولے پر قابو پانے لگی تو وہ آہستہ سے اس کا جھکا سر تھپتھپانے لگا۔ میں نے بھی جانا پھپھو کی طرف،
جب سب سے چھوٹا جاسم اور درشا نے ادھر جانے کا کہا جو عباس بھائی کا بیٹا دیکھنے جا رہے تھے تو وہ بھی چھٹ سے بولی تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ اس کے رد عمل کے بعد کسی کو توقع نہ تھی کہ ادھر جانے کا اب بھی کہے گی۔ کیوں، تم نے کیا کرنے جانا؟ امی نے فوراً پوچھا تو وہ نسبتاً لاپرواہی برتتی بولی، میں نے بھی وہی کرنا جو آپ نے کرنا ہے۔ اس کا تیز دھڑکتا دل سینے میں پاگل ہو رہا تھا۔ تم کیسے جا سکتی ہو وہاں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کیسے روکیں جو ساری نزاکتیں فراموش کیے ہوئے تھی۔ میں کیسے نہیں جا سکتی جب باقی سب جا رہے ہیں؟ جب کسی اور کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تو میرے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کاٹدار انداز میں بولتی چلی گئی تو کمرے سے رابیل نے نکلتے اس کے الفاظ سنے، سمجھے اور اس کا چہرہ غور سے دیکھتے امی کو بولی، جانے دیں امی، اسے بھی دیکھ آئے یہ بھی ہادی کو، اسے ویسے بھی بچے پسند ہیں نا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ وہ بہت دنوں بعد نارمل ہوئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے جانے سے روکے، وہ پھر سے اسی ٹراما میں جائے۔ اچھا جاؤ لیکن جلدی آنا۔ انہوں نے خاموش تماشائی بنے جاسم اور درشا کو دیکھا۔ وہ اپنی سیاہ چادر لینے چل دی اور اسے گرین اور پیرٹ سمپل شلوار قمیض اور پرنٹڈ شیفون کے دوپٹے کے ساتھ اوڑھ لیا اور اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ پھپھو کے گھر پہنچتے ہی پھپھو اسے گرم جوشی سے ملی تو اس کے اندر کنمن ہونے لگی اور اس نے بہت ضبط کے ساتھ آنکھوں کو بھیگنے سے روکا۔ وہ ہادی کو دیکھنے کے بعد کافی دیر بھابھیوں سے باتیں کرتی رہی اور بے چینی سے پہلو بدلتی رہی، اور جب خود پر اختیار نہ رہا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو درشا اسے استفہامی انداز میں دیکھنے لگی۔ میں ذرا ثانیہ سے مل آؤں، وہ ہولے سے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ ثانیہ پھپھو کے دیور کی بیٹی تھی جن کا گھر ان کے گھر سے جڑا ہوا تھا اور ان کی چھت پر لگی سیڑھی سے ان کے گھر جایا جا سکتا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلی اور پھپھو کو بتاتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر سیڑھی پر پڑا اس کا قدم اسے اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط بناتی آگے بڑھتی گئی کہ آج نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ وہ دوسرے پوشن پر پہنچی اور پھر نگاہ مطلوبہ کمرے کے دروازے پر ڈالی جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے قدم اس کے کمرے کی سمت بڑھا دیے، جبکہ اس کے دل و دماغ میں جنگ سی چھڑ گئی۔ دماغ اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، دماغ اسے عزت نفس کا سودا کرنے سے روک رہا تھا، جبکہ دل کہہ رہا تھا ایک بار، صرف ایک بار، اور وہ دل اور دماغ کی جنگ سے لڑتی اس کی چوکھٹ پر جا پہنچی اور پھر کانپتا ہاتھ بڑھاتے دروازہ کھول دیا۔ او زری، تم؟ دروازے کے کھلنے پر اس نے سر اٹھایا تو اسے سامنے پا کر در آنے والی حیرت پر قابو پاتے بولا تو وہ آگے بڑھی تو دیکھا وہ بیڈ پر بیٹھا گود میں دھری فائل پر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ نرمی سے بولی تو اس نے سر ہلاتے کہا، فٹ، تم سناؤ۔ وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا کہ اس کے آنے کے مقصد کو کھوجنے لگا۔ میں ٹھیک، وہ پھیکا سا مسکرائی اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے سے جب کچھ اخذ نہ کر سکا تو بالآخر بول اٹھا۔ اس کے بولنے پر وہ چونکی، متوجہ ہوئی اور پھر دھیرے سے اسے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ مجھ سے شادی کر لو اسفندیار۔ وہ جو اس کی حرکت پر ہی سنبھل نہ پایا تھا، اس کے الفاظ پر ششدر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے بتایا ہے نا تمہیں، پھر بھی تم؟ وہ ناگواری سے اسے تکتے بولا تو وہ جلدی سے بول اٹھی، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن خدا کے لیے میرے حال پر ترس کھاؤ، اب وہ میری شادی شہیر سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سسکتی ہوئی بولی۔ اس پل وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باپ اس کے مستقبل کے لیے سب کے سامنے گڑ گڑائے اور پھر بھی بدلے میں پوری زندگی کے لیے ناکامی اس کے پورے گھرانے کا منہ دیکھے۔ تو اس پل اس نے سوچا کہ وہ خود اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی محبت کی بھیک مانگ لے، شاید اسے محبت نہ سہی ترس ہی آ جائے اس کے حال پر، لیکن یہ سب کرنا اس کے لیے کتنا ذلت آمیز اور تکلیف دہ ہو رہا تھا یہ ابتدا سے ہی اس کو اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ حیرت زدہ رہ گیا، پھر عقل لہجے میں بولا، ماموں کا دماغ خراب ہے کیا؟ تمہاری اور اس کی عمر دیکھیں۔ اس کی ناگواری دیکھتے ہوئے اس کا دل خوشگمان ہوا، لیکن اس کے اگلے الفاظ اس کی خوشگمانیوں کا گلا گھونٹ گئے۔ تم لوگ ماموں کو سمجھاؤ اور کہیں اور دیکھو، وہ تم سے چھوٹا ہے۔ بس اسے یہی افسوس ہوا تھا سن کے کہ کیا وہ اسے عمر میں چھوٹا ہے۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں پلیز اسفندیار، رک جاؤ، ابو کہیں اور نہیں مانیں گے، تم پلیز یہ میرے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لو اور میرے باپ کو بے عزت ہونے سے بچا لو، تم جانتے ہو نا ان کو۔ وہ بے ساختہ ہاتھ جوڑتی طرف اٹھی تو وہ جھنجھلا گیا، زری، زندگی بچوں کا کھیل نہیں ہے، شادی بار بار نہیں ہوتی، میں محبت نہیں کرتا تم سے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اکتا کر بولا تو اس نے اپنے ہاتھوں پر سر ٹکاتے سوچا کہ جس نے بچپن اپنی طلب کے پیچھے لگوا کر کھا دیا، وہ آج اسے کیسے سبق دے رہا تھا، لیکن وہ اس سے ناراض نہ تھی کہ محبوب تھا، سب زیب دیتا تھا۔
میں جانتی ہوں لیکن تم، وہ اس کے الفاظ کاٹتا بولا۔ آئی ایم سوری زری، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے جڑے ہاتھوں سے نظریں ہٹاتے وہ رخ موڑنے کو تھا جب وہ اس کی ٹانگیں جکڑ گئی۔ نہیں پلیز اسفندیار، تم نکاح کر لو مجھ سے، کہتے ہیں نا نکاح سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، پلیز۔ وہ اس کی ٹانگوں سے آنسوں سے تر چہرہ لگاتی منت کرتی بولی تو اس کا دل ایک بل کو موم ہوا۔ لیکن اگر محبت نہ ہوئی تو؟ اس کے تیکھے سوال پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، گویا بات سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ زری، اگر نکاح کے بعد بھی محبت نہ ہوئی تو کیا کرو گی؟ چھوڑ دو گی کیا مجھے؟ میرے لیے؟ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بے رحم الفاظ کیسے اسے گھاؤ لگا رہے تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی۔ تو تم ہو جائے گی تمہیں بھی، میرا یقین کرو۔ اب کہ وہ بولی تو لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، وجہ وہ خود تھا۔ نہیں زری، میں ایک مفروضے کی بنیاد پر زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ وہ بے رخی سے کہتا خود کو چھڑاتا آگے بڑھا تو اسے یوں لگا وہ یہیں بیٹھی بیٹھی دفن ہو جائے گی۔ اگر وہ اس بار چلا گیا تو زندگی بھر کی ذلت اس کے باپ اور اس کے لیے بھری پڑی تھی۔ وہ ہمت جتاتی اٹھی اور اسے دروازے تک پہنچنے سے پہلے جا لیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن اس کی اگلی حرکت نے اس کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس پل وہ اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا کہ اس کی اپنے خاندان کی عزت اپنی کالی چادر اس کے قدموں میں ڈالتی اس کے قدموں میں جھک گئی تھی۔ تم خدا کے لیے مجھ پر نہ سہی اپنے ماموں پر ترس کھا لو، انہیں یوں چادر کسی کے قدموں میں ڈالنے سے روک لو جو تمہارے اس انکار کے باعث ڈالنے جا رہے۔ تم مجھے بس اپنا نام دے دو، تمہیں محبت نہ ہوئی تو تم دوسری شادی کر لینا، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، خدا کے لیے اسفندیار ترس کھاؤ مجھ پر۔ اس نے اس کے جھکے لرزتے وجود کو دیکھا تو دل سینے میں لرز آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دل اس لڑکی کے حق میں گواہی دے دیتا، اس نے سامنے اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں اور ترجیحات نظر آنے لگیں تو اس نے سر جھکا دیا اور اس کا جھکا سر دیکھ کر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی کہ جانتی تھی کہ یہ سر انکار میں جھکا ہے۔ لوگ محبت میں اپنا دل اور جان ہارتے ہیں، وہ محبت میں اپنی عزت نفس ہار گئی تھی۔ اسے گمان تھا کہ شاید وہ اس کی بات سمجھ لے گا، سن لے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور اس نے اس پر کیا جانے والا غرور اور مان پل بھر میں پاؤں تلے رونٹ ڈالا۔ جن محبتوں کے غرور کو اللہ توڑتا ہے ان میں کتنی شدت ہوتی ہوگی نا۔ وہ اس کے بڑھتے قدموں کو تھامتے ہوئے نہ جانے کس امید پر تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ میکانیکی انداز میں دروازے کی اور دیکھا، جہاں ششدر کھڑی نفیسہ بیگم کو دیکھ کر اس کے قدموں میں مٹی ہوتی زری بے عزتی کے شدید احساس سے زمین کے اندر گڑنے لگی، جبکہ وہ اس صورتحال پر پریشان سا کھڑا یوں کا توں منجمد اماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی نگاہوں سے شل بیٹھی انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ جب کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا حوصلہ نہ ہو تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کے جذبات سے نہیں کھیلا کرتے اسفندیار۔ انہوں نے قریب آتے ہی انا کے قیدی بیٹے کے قدموں میں بے مول ہوتی بھتیجی کو اٹھاتے اپنے الفاظ سے ایسے تھپیڑے بیٹے کو ماری کہ وہ بلبلا اٹھا۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، بات یہ بھی کرتی تھی۔ اس نے صفائی دینی چاہی تو ان کے سہارے اٹھتی زری نے اذیت سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ محبت تم نے تو بھرم بھی نہ رکھا۔ اس کا رواں رواں تلخی سے چور ہونے لگا جبکہ بدن اذیت اور بے عزتی کے احساس سے ٹوٹنے کو تھا۔ میں نے تمہاری تربیت اس انداز میں کبھی نہیں کی تھی کہ تم خود کو صاف کرنے کے لیے ایک بے بس لڑکی کو ڈھال بناؤ گے۔ وہ غصے سے بولی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بیٹے پر تھپڑوں کی بارش کر دیں جو ان کی بھتیجی کو رول رہا تھا۔ اس کی حالت کا سوچتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور صرف ایک لمحے کو انہوں نے سوچا کہ اگر ان کا بھائی اپنی لاڈلی کی یہ حالت دیکھ لیتا، اس کے آگے کا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ اماں میں نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، وہ دوبارہ بولا۔ انداز جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ خاموش تماشائی بنی پھپھو کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اسفندیار پاگل کسی اور کو بنانا، جب منزل تک پہنچنے کا ارادہ نہ ہو تو حوصلے شروعات سے پست کر دینے چاہیے، لیکن تم ایک فضول سی بات کے پیچھے اتنی زندگیاں، اتنے گھرانے داؤ پر لگا رہے۔ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ جو فیملی سے باہر کی جائے گی وہ ماحول خراب نہیں کرے گی، وہ فیملی پروپیگنڈے نہیں کرے گی؟ ان کی آواز خاصی روبدار ہو رہی تھی۔ ان کے سوالات پر وہ چپ سا ہو گیا۔ میں چپ تھی کہ مجھے لگا کہ زری کی خوشی نہیں ہے اس میں، اور نہ مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے اس فضول اور بکواس فیصلے کی وجہ سے اس کی زندگی اور مستقبل پہ کیسا اثر پڑا ہے؟ اس کا کردار مشکوک بنا دیا ہے سب کے سامنے تم نے۔ وہ جو کل ہی بڑے بھائی کے گھر سے آئی تھیں، وہاں انہیں صورتحال کی کشیدگی کا اندازہ ہوا، اور ابھی جب زری نے ثانیہ سے ملنے کا کہا تو انہوں نے بے خیالی میں سر ہلا دیا، مگر اس کے جانے کے 5 منٹ بعد انہیں یاد آیا کہ ثانیہ گھر نہ تھی، اس لیے وہ اسے بلانے اس کے پیچھے آئیں۔ جب اسفندیار کے کمرے سے آتی آوازیں انہیں زری کا گمان ہوا
انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، جہاں ان کی بھتیجی اپنی عزت ان کے فرعون بیٹے کے سامنے ڈال رہی تھی۔ کس لیے؟ فقط اس محبت اور اپنے باپ کی عزت کے لیے جسے وہ خود کسی کے قدموں میں ڈال رہی تھی۔ لیکن اسفندیار، میں اپنے بھائی کو ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گی جو صرف چاہتے ہی یہی ہیں۔ اس مہینے کے آخر میں تمہارا اور زری کا نکاح ہوگا۔ انہوں نے ان دونوں کے سر پر بم پھوڑا۔ پھپھو، اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جو اس کا چہرہ صاف کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ریلیکس ہو، میں ہوں نا، مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ شاباش نیچے اور منہ دھو کر جانا، بھابیاں بھی ہیں نیچے۔ انہوں نے اس کی بے یقینی اور حیرت کو نظر انداز کرتے اسے جانے کا کہا۔ بلکہ وہ خود دروازے تک چھوڑنے گئی تو وہ شل ہوتے حواسوں کے ساتھ دہلیز پار کر گئی۔ اماں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ بے یقینی کے گہرے بھنور سے نکلتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ میری باتوں کے جواب سوچ سمجھ کر دینا اسفندیار، وگرنہ سمجھ لینا تمہاری ماں مر گئی ہے۔ انہوں نے اس کا سوال اگنور کرتے سنجیدگی سے کہا تو اس نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ تمہیں اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے؟ شکل میں، کردار میں؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا۔ گویا بھتیجی کے کیس کی وکالت شروع کی۔ نہیں، ان کے سوال پر اس کا سر میکانیکی انداز میں ہلا، کیونکہ وہ اس کے کردار کی گواہی ہر حال میں دے سکتا تھا کہ اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کرنے کے باوجود وہ کبھی اس کے قریب تک نہ آئی تھی، نہ گفتگو میں ایسی معیوب باتیں کی تھیں۔ تو پھر کیوں اسوی ایک فضول ضد کے پیچھے اس کی زندگی رول رہے ہو؟ کہاں سے لاؤ گے ایسی لڑکی جو اس حد تک چاہے گی بیٹا؟ انہوں نے اب کے تھوڑی سی ملائمت سے پوچھا۔ اماں، میرا دل نہیں مطمئن، میری اور اس کی سوچ خواہشات سب مختلف ہیں، اور اماں وہ میری محبت نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ اسی چیز کو ہتھیار بناتا تھا۔ بیٹا، کہاں لکھا ہے نکاح نامے پر محبت کا ہونا لازم ہے؟ کدھر لکھا ہے کہ محبت کا وہ کونا جس کا شادی پر کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تو اس نے لب کھولنے چاہے، لیکن بیٹے، محبت کا تعلق نکاح سے کب منسلک ہے؟ محبت تو نکاح کے بعد خود بخود جنم لیتی ہے۔ اس نے اب کے غور سے انہیں دیکھا تو ان کے لفظ ذہن میں لہرائے وہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی نا۔ لیکن اماں، اس کی کمزور دفاعی آواز گونجی۔ بس اسفندیار، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے فیصلے کے بعد میرا بیٹا مجھ سے یوں سوال و جواب کرے گا، لیکن اب بس۔ تمہیں محبت ہے یا نہیں؟ میں کل نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے جا رہی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور ہاں، کبائشہ کو میں کبھی اس گھر میں زری کی جگہ آنے نہیں دوں گی، اس لیے فیصلہ رات تک سوچ سمجھ کر لینا۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر وہ فیصلہ سناتی چلی گئی، جبکہ وہ اپنے بال نوچتا وہیں بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اسے واقعی زری سے ذاتی پرخاش نہیں تھی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس شادی محبت کی شادی ہوتی، اور دوسرا اور فیملی میں شادی کے سخت خلاف تھا۔ لیکن پہلے زری نے شہیر سے شادی کا پتا کر اسے متزلزل کیا، اور اب اماں، وہ جانتا تھا کہ ماموں کو شہیر کا رشتہ شاہ نواز بھائی کسی صورت نہیں دیں گے، لیکن ان کا ارادہ صرف انہیں چوکھٹ تک لانا تھا، اور یہی ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں آگے وہ بے بس ہوتا تھا کہ اس کی اماں اس کے ماموں سے دل و جان سے محبت کرتی تھیں۔ لا یعنی سوچوں میں گرے وہ وہیں بیٹھا زمین کو گھورتا رہا۔ واش بیسن پر جھکی وہ گہرے سانس لیتی، ٹیپ سے نکلتے پانی کی دھار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر کسی لڈو کی مانند گھوم رہا تھا۔ اس کی لمبی سانس بھرتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے چھپاکے منہ پر مارتے ٹیپ بند کیا، اور سیدھا ہوتے اس کی نگاہ اپنے عکس پر پڑی۔ زرد چہرہ، بکھرے بال اور الجھی ہوئی سانسیں، وہ پیچ کلر کے سمپل سے سوٹ میں ٹوٹی ہوئی عمارت کی زندہ مثال لگ رہی تھی۔ لوگ سیاہ بخت ہوتے ہیں، سنتی تھی میں، اب کبھی آئینہ دیکھوں تو سوچتی ہوں میں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم سے نکلی اور بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ اس کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اب پچھلے چند دنوں سے اپنی طبیعت گری گری محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے سیریس نہ لیا کہ اس کا بی پی اکثر لو رہتا تھا، تو اس نے اسی کا اثر سمجھا۔ لیکن کل سے اسے متلی فیل ہو رہی تھی۔ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وہ اتنا سمجھ سکتی تھی کہ یہ کیفیت کیوں ہے، لیکن وہ جان کے بھی یہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے چند لمحوں کی جذباتی انتقامی کارروائی اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دے۔ وہ اس شخص کو کوئی خوشی نہیں دینا چاہتی تھی، نہ اس رشتے کو کوئی سپیس، کیونکہ اس کے دل سے سب احساسات مر چکے تھے۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر چکی تھی، اور تب پہلی دفعہ اس کا دل کیا وہ باسی ہاؤس سے جلد از جلد چلی جائے، کہ ادھر وہ اگر رہی تو سب جلد نوٹس کریں گے، اور اس بدترین خدشے کی تصدیق وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ ادھر مسز عباس اس کے وجود سے ویسے ہی لاپرواہ رہتی تھیں، اس لیے وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ کبھی ڈر سے اس کی سانسیں الجھنے لگتی، تو کبھی وہ خود کو تسلیاں دے رہی ہوتی کہ بہت بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ بی پی کی وجہ سے اس کی ایسی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن بہرحال جو بھی تھا، وہ شدت سے اس بات کی متمنی تھی
کہ جو خیال اسے ڈس رہا تھا وہ حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے مت آئے۔ اس نے گہری سانس بھری اور مڑ کر اپنا موبائل تلاشا اور مریم سے بات کرنے لگی، جس کی کچھ دیر پہلے مسڈ کال آ چکی تھی۔ عباس انکل اور ان کی مسز کل کی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے اور وہ بھی کل واپس جانا چاہ رہی تھی کہ وہ ڈر چکی تھی۔ موبائل رکھتے ہوئے اس کی نگاہ ہمیشہ کی طرح اس کے میسج پر ٹھٹکی، لیکن اگلے ہی پل اس نے بے حسی سے موبائل پرے ڈال دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ بار بار پریشان نظروں سے گیٹ کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر درخت کے نیچے کھڑی حمائل فون کان سے لگائی دھیمی آواز میں بولتی جا رہی تھی، کتنی دیر ہے اور مزید؟ کچھ لمحے رک کر اس نے دوسری جانب کی بات سنی اور پھر بولی، اوکے تم اپنا کام جلدی سے مکمل کرو، میں اتنی دیر تک اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ کہتی جلدی سے کال کاٹ کر دل آویز کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو آویز؟ اس نے پاس آدھے فکر مندی سے پوچھا تو وہ پریشانی سے بولی، دینو بابا نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنا لیٹ وہ کبھی نہیں ہوتے۔ اس کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں ڈراپ کر دیتی ہوں، وہ اس کی پریشانی دور کرتی ہوئی بولی۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا، دینو بابا کا نمبر دیکھ کر اس نے کال جلدی سے پک کی۔ السلام علیکم بابا، کدھر ہیں آپ؟ وہ جلدی سے بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا، گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ادھر کوئی شاپ نہیں مل رہی۔ وہ خود بہت پریشان تھے، ان کی بات سنتی وہ روحان سی ہو گئی۔ پاس کھڑی حمائل بہت غور سے اس کے چہرے کے اڑتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ تو بابا میں گھر کیسے جاؤں گی، پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی، اس نے رفتہ رفتہ خالی ہوتے کالج پر ایک پریشان نظر ڈالتے انہیں کہا۔ تو حمائل فوراً بول اٹھی، یار انہیں پریشان کیوں کر رہی ہو، تم میرے ساتھ چلو نا۔ اس کی بات پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر بولی، یار میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی تمہیں، دوست ہوں تمہاری، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ تو خفت کا شکار ہوتی بابا کو اس کے ساتھ جانے کا کہتی کال کاٹ گئی اور قدرے متامل انداز میں اس کے ساتھ اس کے اشارے پر قدم بڑھائے۔ یار ریلیکس رہو، دوستی میں بھی اتنی انکمفرٹیبل اور فارمل کیوں رہتی ہو؟ اس کا گریز دیکھتے وہ بولی تو وہ جھینپتی بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہارے بھائی کو ایشو تو نہیں ہوگا نا میرے آنے سے؟ وہ اس انداز میں بولی کہ اس کی بات سن کر وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اوہ خدا کی بندی، انہیں کیا ایشو ہوگا، تم کون سا گاڑی اپنے نام کروا لو گی؟ اور خبردار تم نے مزید کوئی فضول بات سوچی تو، وہ انگلی اٹھا کر بولی تو اس نے لبوں پر مچلتی خفت زدہ مسکان چھپانے کو سر جھکا لیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے گاڑی کے قریب پہنچتے بنا دیکھے عادت کے مطابق سلام کیا اور حمائل کے اس کے لیے کھولے گئے پچھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو حمائل اس کے ساتھ بھی بیٹھ گئی۔ جب گاڑی میں ایک گمبھیر سی آواز گونجی، وعلیکم السلام دلاویز، یہ میرے کزن برادر ہیں داؤد، اور داؤد یہ میری بہت پیاری دوست ہے دلاویز۔ اسے یوں جب دیکھ کر حمائل نے تعارف کروایا تو اس نے ذرا کی ذرا سر اٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی پشت کو دیکھا اور ہولے سے سر ہلایا۔ نائس ٹو میٹ یو مس دلاویز، پھر سے وہی آواز گونجی تو اس نے آہستگی سے تھینک یو کہتے سر کھڑکی کی طرف مڑا، اس بات سے بے خبر کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس شخص کا مکمل دھیان اور فوکس بیک سیٹ پر بیٹھی دلاویز کے سفید یونیفارم اور دوپٹے میں لپٹے مومی چہرے پر تھا۔ پورا راستہ گاڑی میں حمائل کے بولنے اور وقتاً فوقتاً اس کے ٹکڑا لگانے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ وہ اپنا سارا دھیان باہر کی طرف گامزن کیے بیٹھی تھی۔ ایڈریس چونکہ وہ حمائل کو پہلے ہی بتا چکی تھی، تبھی گاڑی ان کے خوبصورت گھر کے سامنے رکی تو وہ اپنے دھیان سے چونکی اور پھر حمائل کو اندر آنے کی دعوت دینے لگی، جو کہ اس نے بہت شائستگی کے ساتھ رد کر دی۔ آئی سویئر یار نیکسٹ ٹائم ضرور آؤں گی، ابھی داؤد کو آفس جانا ہے، اس نے کہا تو اسے ایک دم سے خیال آیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھینک یو، وہ ہولے سے بولی تو اس نے ہلکا سا رخ موڑ کر ایک لمحے کو اس کی بے ساختہ نظر اس کے چہرے پر پڑتے ٹھٹک سی گئی۔ وہ جو بھی تھا لیکن وہ بہت خوبصورت شکل اور پرسنالٹی کا مالک تھا۔ لمبا چوڑا وجود، سرخ و سفید رنگت بلیو شرٹ جس کی آستینیں فولڈ تھیں، اس کے شاندار وجود پر خوب جچ رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے لاحولہ پڑتے سر جھٹک کر دروازہ کھولا اور پھر سے دونوں کا شکریہ ادا کرتے اندر کی جانب بڑھ گئی، بنا دیکھے کہ گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس کے لبوں پر اس وقت کیسی جتاتی ہوئی مسکان تھی۔ مسلسل پاؤں چھلاتی وہ شدید بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا تو چوڑیوں کی چھنکار سے پورا کمرہ چھنک اٹھا۔ اسے آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے کیونکہ عباس انکل ایئرپورٹ سے سیدھا ان کے گھر گئے اور سب سے ملنے کے بعد اسے ساتھ لیے عباس ہاؤس واپس آ گئے تھے۔ اس سے اگلے ہی دن اسے حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب 2 بیوٹیشنز گھر آئیں۔ پریزے، مسز عباس کی پکار پر وہ کافی حیران ہوتی سٹنگ ایریا کی طرف آئی، جہاں عباس انکل اور مسز عباس کے ساتھ 2 طرح دار لڑکیاں دیکھ کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ان کو روم میں لے جائیں اور اچھا سا ریڈی ہوں، وہ بمشکل نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی۔
تو اسے عباس انکل کی بات یاد آئی اور تبھی مسز عباس کے رویے کی اسے سمجھ آئی، لیکن ان کے حکم پر وہ جھنجھلا سی گئی۔ اسے وحشت ہوتی تھی اب ہار سنگھار سے، لیکن وہ عباس انکل کا لحاظ کرتی چپ ہو گئی اور ان دونوں کو ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے تک وہ نہ جانے کیا اللہ بلا اس پر استعمال کرتے، اسے زج کرنے کی پوری کوشش میں تھیں۔ مینی پیڈی کیور اور پتہ نہیں کون کون سے فیشل اور پروڈکٹس کا استعمال کیا۔ اس کا دل اکتانے لگا۔ اس کے بالوں کو ہلکا سا ڈائی کر کے ٹرمنگ کرنے کے بعد وہ جب مہندی لگانے لگی تو اس کے اندر دھواں سا بھرنے لگا اور آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی، لیکن وہ ضبط کر کے خاموش بیٹھی رہی۔ دل میں نہ جانے کس کس بات کے زخم ادھڑنے لگے تھے۔ بیپ کی آواز پر ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور اپنے ہاتھوں سے نگاہ ہٹا کر اس نے موبائل کی طرف دیکھا جہاں کوئی فارورڈ میسج جھلملا رہا تھا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں گیلری اوپن کی اور اسکرولنگ کرتے اس کا انگوٹھا لائف لائن کے فولڈ پر جا کر ٹھہر سا گیا۔ اس نے یوں ترک تعلق کیا ہے اب کہ مجھ سے تصویر بھی نہیں دیکھی جاتی اس کی۔ بہت ہمت کے باوجود بھی وہ اس فولڈر پر کلک نہ کر سکی، بلکہ وہ وہیں فون رکھ کر اوندے منہ لیٹ گئی۔